جی ناظرین السلام علیکم۔ 4 خبروں پر ہم نے بات کرنی ہے۔ پہلی خبر، ظاہر ہے آج کل پی ٹی آئی کی سب سے چہیتی خاتون صنم جاوید صاحبہ ہیں، اور انہوں نے اعلان ہوا ہے کہ وہ اب پارلیمنٹ میں جائیں گی مخصوص نشستوں پہ۔ اس سے پہلے ایک جج صاحب کے ساتھ ان کا کچھ مکالمہ ہوا، جس میں جج صاحب نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور انہوں نے کہا بھئی آپ تو بڑی ہی گندی زبان استعمال کرتی ہیں، تو پہلے تو معافی مانگے اور توبہ کرے کہ آئندہ ایسی زبان استعمال نہیں کرے گی۔ صنم جاوید کے کیریکٹر کو بہت زیادہ اچانک بلڈ کیا جا رہا ہے، کیا، کیوں، کیسے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ دوسری بڑی خبر میڈیا کے حوالے سے، ایک کامران خان صاحب ہوتے تھے جو کہ اس زمانے میں بہت بڑے رپورٹر ہوا کرتے تھے، پھر اس کے بعد دنیا نیوز کے پریزیڈنٹ ہو گئے، پھر ان کی خبروں میں وہ تاثیر نہیں رہی، پھر انہوں نے عجیب و غریب قسم کی خبریں دینا شروع کر دی۔ اب انہوں نے دنیا نیوز چھوڑ دیا، اب وہ نوٹس پیریڈ پہ ہیں اور ملک ریاض کے ڈیجیٹل میڈیا کے پروجیکٹ میں وہ چلے گئے ہیں، اور وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں یہ ابھی آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا، لیکن وہ پروجیکٹ کیا ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو ضرور بتائیں گے۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک اور خبر، نیا ٹیل جو کہ میڈیا، یہ جو ہے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہے، اس کی طرف سے آج ایک سارے صارفین کو ایک نوٹس ملا جس کے اوپر لکھا کہ انسٹاگرام اور فیس بک بھی ٹویٹر کی طرح بند ہو گیا ہے۔ یہ نیا ٹیل کی طرف سے ملا ہے اور اس کے اوپر ہمارے صارفین کو بہت تشویش ہے اور ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ ہم نے پی ٹی آئی کو لکھا ہے کہ یہ کیوں بند ہے، تو ابھی تک جواب نہیں آیا۔ جیسے ہی جواب آیا ہم اپنے صارفین کو بتا دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹویٹر کے بعد انسٹاگرام اور فیس بک بھی اس ملک سے گیا۔ اچھا، اور آخری خبر جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ کہ محرم بڑے احترام کا وقت ہوتا ہے اور آہوزاری کا وقت ہوتا ہے اور گریہ وزاری کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں پنجاب میں جو انتظامات تھے، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، لوگوں نے مریم نواز کی بے انتہا تعریف کی۔ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی بھی وزیر اعلیٰ کی جانب سے بہترین انتظامات کیے گئے اور ان انتظامات میں سبیلیں لگائی گئیں اور بہت اچھے طریقے سے وہاں پر ہر شہر میں، قصبے میں، گاؤں میں محرم کے انتظامات کیے گئے۔ پہلا ہماری فکر ہوتی تھی کہ امن و امان کے انتظامات، ہر جگہ امن و امان رہا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کوئی سانحہ، کوئی حادثہ نہیں ہوا، اور اس میں بہت زیادہ کریڈٹ پنجاب پولیس کو جاتا ہے۔ پنجاب پولیس کی سربراہی ظاہر ہے مریم نواز کے سپرد ہے اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ پھر اس کے بعد ساتھ ہمیں یہ بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ جس طرح اہل تشیع حضرات کی ماتم اور گریہ زاری میں مدد کی گئی، ان کو جس طرح سبیلیں لگائی گئیں، اور یہ ہمیشہ سے ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، جس طرح ماتم میں ان کے لیے سبیلیں لگائی گئی ہیں، جس طرح ان کو لیے پانی کا انتظام کیا گیا، دودھ کی سبیلیں لگائی گئیں، کھانے کا انتظام کیا گیا، پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا، رستے کے لیے رستے محفوظ بنائے گئے، یہ سرکاری سطح پر پنجاب میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور وہ جگہ جگہ وہ وہاں پر پانی، شربت، دودھ لوگوں میں تقسیم، عزاداروں میں تقسیم ہو رہا تھا۔ یہ ایک نیا منظر تھا جو لوگوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور میں جہاں جہاں بھی گیا، آپ کا تعلق اہل سنت سے ہے، اہل تشیع سے ہے، لوگوں نے اس عمل کی پذیرائی کی ہے، مریم نواز کی تعریف کی ہے۔ مریم نواز جو ہے وہ بطور وزیر اعلیٰ ڈیفینیٹلی چیلنج کر رہی ہیں عمران خان کو، اور عمران خان کے وہ سارے فساد کو، زہر آلود پروپیگنڈے کو، کیونکہ مریم نواز کا کام گورننس کا ہے، ڈیلیوری کا ہے، اور ان میں سے بہت سارے کام لانگ لاسٹنگ نہیں ہیں، لیکن چونکہ وہ ڈیجیٹلی چیلنج کر رہی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس کی کام کی کیا اہمیت ہے، تو اس سے لوگوں کو امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ پنجاب میں آپ جائیں، بے شک دیہات ہوں، شہر ہوں،
لوگوں سے پوچھیں مریم نواز کیسا کام کر رہی ہیں. اگر کوئی بغض میں بولے گا تو بولے گا، لیکن اوور آل ایک پرسیپشن مریم نواز نے ڈیولپ کر دی ہے. وہ کسی نے بات کی تھی کہ اور لاہور، آپ سیریسلی، میرا بھی لاہور چکر لگا، آپ لاہور کبھی عثمان بزدار کے دور میں جا کر دیکھتے کہ لاہور کا کیا حال تھا، اور ابھی آپ لاہور جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پنجاب کا دل ہے لاہور، اور لاہور چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، روشنیاں، رنگ، خوبصورتی ہر طرف ہے. اور وہ کسی نے کہا تھا کہ بیٹیاں جب حکومت گھر میں آئیں گی نا تو پھر گھر صاف کریں گی. تو وہی منظر ہے کہ پنجاب چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ مریم نواز کو جاتا ہے، اور مریم نواز نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے. اچھا، اب باقی خبروں کی طرف بھی چلتے ہیں جن کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. کامران خان صاحب جا رہے ہیں دنیا نیوز چھوڑ کر اب ملک ریاض کے ڈیجیٹل چینل میں. ابھی تک اس کا کوئی نام سامنے نہیں آیا. اچھا، یہ بہت بڑی نیوز ہے، یہ پاکستان میں بہت بڑا شفٹ ہے. اس لیے نہیں کہ کامران خان صاحب جا رہے ہیں، اور بھی اس پائے کے پاکستان میں اینکر ہیں، اور کامران خان صاحب کی سیلری جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. کوئی کہتا ہے کہ 1 کروڑ روپیہ ان کی تنخواہ ہے، اور ہو سکتا ہے. اور وہ واحد اینکر ہیں جن کو 90 منٹ کا شو ملا ہے. 90 منٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی مرضی سے شو کرتے ہیں اور تسلی سے شو کرتے ہیں. 90 منٹ کا وہ شو کرتے ہیں، اتنا طویل شو وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ راج کرتے ہیں دنیا ٹی وی میں. ان کی مرضی کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، وہ اچانک ملک ریاض کے اس پروجیکٹ میں چلے گئے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک امپورٹنٹ ٹیلی ویژن چینل کو چھوڑ کے وہ ایک ڈیجیٹل میڈیا میں چلے گئے. ڈیجیٹل میڈیا پرانے زمانے میں کوئی اس کو کہتا تو وہ یہی کہتا ہے یار یہ ایک ویب سائٹ ہی ہے نا، لیکن اب ویب سائٹ صرف ویب سائٹ نہیں ہے، یہ ایک ڈیجیٹل میڈیا کا پروجیکٹ ہے. اس میں کافی زیادہ ہائرنگ کی انہوں نے. کچھ لوگ اس میں ہائر ہوئے اور انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کے اندر زیادہ دیر نہیں رکیں گے، اور انہوں نے ہائرنگ کے بعد اپنے فیصلے واپس لیے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ملک ریاض نے آج تک جتنے پروجیکٹ شروع کیے ہیں وہ پروجیکٹ چلے نہیں ہیں. تو لوگ اب اس کے اندر ہائر ہوتے ہوئے ڈر بھی رہے ہیں کہ انہوں نے جنا والا پروجیکٹ شروع کیا، ایک اور پروجیکٹ تھا یہاں پر اسلام آباد میں وہ شروع کیا آفتاب اقبال کے ساتھ، سارے پروجیکٹ برباد کر دیے. وہ پروجیکٹ چلتے نہیں ہیں ان کے، تو یہ پروجیکٹ بھی نہ چلے. اور پھر یہ پروجیکٹ دبئی بیسڈ ہے، تو بہت سارے لوگ دبئی جائیں گے، تو گھر بار چھوڑ کے دبئی جانا اتنا آسان نہیں ہے. دوسرا، اس میں لوگوں کی تنخواہیں بڑھی ہیں، لیکن اتنی نہیں بڑھی کہ جیسے 1 لاکھ روپیہ کسی کی تنخواہ ہے تو اس پروجیکٹ میں 1,05,000 اس کو ملے گا. یہ نہیں ہو رہا کہ اس کی تنخواہ 2 لاکھ روپیہ ہو رہی ہے. تو بہت نامینل سا ڈفرنس ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنی سٹیبل جاب چھوڑ کے اتنے معمولی ڈفرنس کے لیے کیوں جائے. لیکن میں ذاتی تجربے کی بنا پر بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیسیژن اس لیے اچھا ہے کہ اب دور ڈیجیٹل میڈیا کا ہے. اب ٹیلی ویژن کوئی نہیں دیکھتا، اب لوگ ڈیجیٹل میڈیا ہی دیکھتے ہیں. اب موبائل ہی فیوچر کا میڈیم ہے، لوگ اسی سے ساری بات کرتے ہیں. تو وہ اب موبائل پہ ہی ٹیلی ویژن شوز کے کلپ چلتے ہیں، تو وہ کلپس اب لوگ دیکھیں گے. تو اس میں سے کیا کلپس نکال سکتے ہیں؟ میرا اپنا ایکسپیرینس وی نیوز کا ایز چیف ایڈیٹر بہت امپورٹنٹ رہا ہے کہ وی نیوز پہ ہم نے ہماری خبریں چینلوں سے بہت زیادہ پاپولر ہوتی ہیں، اور چینل پہ انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے. ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ انویسٹمنٹ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ اور بھی بہت سارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم آئیں گے. چینلوں کی طرف لوگوں کی توجہ کم سے کم ہوتی رہے گی. اب ہاں، وہ جو فیس بک اور انسٹاگرام والی ہے وہ خطرناک خبر ہے کہ جو نیا ٹیل نے شیئر کیا، اگر یہ تو پاکستان کے امیج کے لیے بہت خطرناک ہے. اچھا، پہلے ہم سمجھے کہ 9-10 محرم کو بند ہے، کہ وہ جناب ظاہر ہے محرم میں کچھ ہوتے ہیں مسائل، لیکن اب تو 11 محرم ہے. اگر اب بھی یہ بند ہے تو پھر تو بڑے شدید مسائل ہیں، اور اس سے پاکستان کے امیج کے لیے بات بہت
بری ہے. اگر اس ملک میں ٹویٹر نہیں چل رہا، فیس بک نہیں چل رہا، انسٹاگرام نہیں چل رہا، تو دنیا تو سمجھے گی کہ ہم غاروں کے زمانے میں رہ رہے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. اور میرے خیال میں جو ارباب بست و کشاد ہیں انہیں اس کے بارے میں، پاکستان کے امیج کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.